بالله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام اور پیارے بچوں، میں نے سورہ مومن سورہ نمبر 40 کی آیت نمبر 60 پڑھی ہے. اس مناسبت سے آج میری تقریر ہے وہ دعا جس نے تقدیر بدل دی. اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ نے کہا تم لوگ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، تمہاری دعا قبول کرتا ہوں. دعا عبادت ہے، دعا مغز ہے، دعا سے انہونی چیز ہونی ہو جاتی ہے. دعا بے سہاروں کے لیے سہارا ہے. اللہ سے مانگنا، جو لوگ اللہ سے نہیں مانگتے اللہ ان سے ناراض ہو جاتے ہیں. ہم اور آپ ایک دوسرے سے مانگیں گے تو ناراض ہو جائے گا. مولوی صاحب سے ایک مرتبہ مانگ لیا، ٹھیک ہے، 2 3 4 مرتبہ جس سے بھی مانگے وہ ناراض نہیں ہو گیا تو مولوی صاحب کا نام بدل دیجیے. انسان مانگنے سے ناراض ہو جاتا ہے، رحمان نہ مانگنے سے ناراض ہو جاتا ہے. سنن ترمذی کتاب الدعوات حدیث نمبر 3373 انه من لم يصل الله يغضب عليه، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس کے اوپر ناراض ہو جاتا ہے. ہم اور آپ سب سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے نہیں مانگ رہے. اتنی پریشانی چل رہی ہے، کبھی ہم نے اور آپ نے اوپر ہاتھ اٹھائے، اللہ کو یاد کیا. میرے بھائیوں، دعا ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے تقدیر بدل جاتی ہے. سنن ترمذی کتاب القدر حدیث نمبر 2139 لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو بدلنے والی کوئی چیز ہے تو وہ دعا ہے. لیکن ایک چیز اور بتا دوں، تقدیر معلق، تقدیر مبرم. تقدیر معلق مطلب لٹکی ہوئی تقدیر، اللہ نے اس کو لٹکا دیا ہے کہ دعا کرے گا تو ہٹا دیں گے. لیکن جو مبرم لٹکی ہوئی نہیں ہے تو وہ دعا سے نہیں بدلے گی. لیکن ہمیں اور آپ کو کیا معلوم کون سی چیز لٹکی ہوئی نہیں ہے؟ کوئی بتا ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے ہم اور آپ مانگتے رہیں. زیادہ وقت نہیں لیں گے، پر 2-4 لوگوں کی تقدیر کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ دعا سے ان کی تقدیر کیسے بدل گئی. دعا کریں ہم اور آپ بھی، اگر کوشش کریں گے تو بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، دعا سے ان کی تقدیر بدل گئی. موسیٰ علیہ السلام کی دعا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سورہ قصص نمبر 28 آیت نمبر 24. میرے رب تو جو کچھ میری طرف اتارنے والا میں اس کا محتاج ہوں. موسیٰ علیہ السلام بار بار یہ دعا کرتے رہے. 2 بچیوں کی بکریوں کو پانی پلا دیا تو ان سے بدلہ نہیں مانگا. نیک لوگ بدلہ نہیں مانگتے، سیدھے چلے گئے سائے میں دعا کرتے رہے. آج کل کچھ لوگ بولتے ہیں کہ مولوی صاحب میری نوکری چلی گئی، مولوی صاحب کاروبار ٹھپ چل رہا ہے، مولوی صاحب یہ صحیح نہیں وہ صحیح. کتنے نوجوان ایسے بھی بولتے ہیں کہ مولوی صاحب میری شادی نہیں ہو رہی ہے. اس کا ایک ہی حل ہے، یہ دعا پڑھتے رہیے اور دعا بھی کرتے رہیے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی تقدیر اس دعا سے بدل گئی. وہ کیسے؟ کہ دونوں بہنوں میں سے ایک بہن شرماتے ہوئے آئی اور کہا تمشی علی الاستحیاء، سورہ قصص نمبر 28 آیت نمبر 15 سے 27-28 تک پڑھیے. اور کہا ان ابی ابوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ بدلہ دے جو آپ نے پانی پلا دیا ہے. اب غور کیجئے، صرف پانی پلانے کا اتنا بڑا بدلہ ملے گا سوچ نہیں سکتے تھے. لیکن اللہ نے انہونی چیز کو ہونی بنا دیا. فرعون سے بچ کے آئے تھے اور ایک سہارا مل گیا. سسر جی وہ تو ایسے کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام کے سسر جی جیسے. سسر جی نے دلاسا دیا، لا تخف نجوت من القوم الظالمین، گھبرائیے نہیں، ظالم قوم سے اللہ نے آپ کو نجات دے دی. تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، وہ دلاسا دیتے ہیں. جو ہلہ والے ہوتے ہیں وہ پریشانی میں ڈال دیتے ہیں. اس لیے مشورہ ہر ایک سے مت کیجیے، جو مشورے کے لائق ہے اس سے کیجیے تاکہ آپ کو دلاسا دے. تو کہا لا تخف نجوت من القوم الظالمین،
پورے قرآن مجید میں ایسی 3 ہی آیت ہے. ایک تو یہاں سورہ قصص میں یہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ہونے والے سسر جی نے دلاسا دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار ثور میں دلاسا دیا، لا تحزن ان اللہ معنا. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 40. گھبرائیے نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو گھبرانے کی ضرورت ہے کیا؟ ہم اور آپ گھبرائے. یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین سے کہا گھبرانا نہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں. سورہ یوسف سورہ نمبر 12 کے اندر ہے آیت نمبر 69. فلا تبتئس بما كانوا يعملون. تو پورے قرآن مجید میں ایسی 3 ہی آیت ہے جو دلاسے والی ہے. تو اچھے لوگ، نیک لوگ، اللہ والے لوگ حوصلہ دیتے ہیں، حوصلہ توڑتے نہیں ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تو اس کا فائدہ کتنا ہوا؟ دونوں بہنوں میں سے ایک بہن بلانے کے لیے چلی آئی. اور عورت کا زیور ہے شرم و حیا. جس عورت میں شرم و حیا نہ ہو وہ اپنے آپ کو عورت نہ کہے. اللہ کی قسم قیامت کی صبح تک یہ آیتیں پڑھی جاتی رہے گی. اس لیے پڑھی جاتی رہے گی کہ پردے کے بارے میں، شرم و حیا کے بارے میں شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں میں جو ذکر آیا ہے، قیامت کی صبح تک وہ آیتیں پڑھی جاتی رہے گی. اب اس بار غور کیجیے، صرف پانی پلایا تھا، اور پانی پلانے کا بدلہ ڈاکٹر صاحب فری میں دوا نہیں دیتے، انجینئر صاحب فری میں نقشہ نہیں بناتے، مولوی صاحب فری میں فتوا نہیں دیتے. ڈاکٹر صاحب فری میں دوا نہیں دیتے، انجینئر صاحب فری میں نقشہ نہیں بناتے، مولوی صاحب فری میں فتوا نہیں دیتے. ہر جگہ نہیں لگے گا. فتوا دیتے ہیں، فری میں دیتے ہیں. اب دیکھ لیجیے کتنا بڑا انعام ملنے والا صرف پانی پلا دینے کا. اب موسیٰ علیہ السلام کو سہارا مل رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو سہارا مل رہا ہے. پہلے گھبراہٹ دور کر دیے. گھبرائیے نہیں، ظالم قوم سے اللہ نے آپ کو نجات دی ہے. وقت کے فرعون سے اگر کوئی ٹکرائے تو وہ کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے سسر جی، ہونے والے سسر جی. واقعی سسر جی جو ہوتے ہیں نا، ساسو ماں، سسر جی بہت ساتھ دیتے ہیں الحمدللہ. اس کے بعد خود کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اپنے دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں. اپنے یہاں کیا رواج ہے؟ آپ کے یہاں رواج ہے کہ نہیں کہ لڑکی والے بیٹھے رہیں گے، لڑکا والا چل کے آئے گا ہمارے پاس؟ اب آپ لوگوں کے یہاں یہ رواج ہے کہ نہیں یہ ہمیں پتہ نہیں، لیکن کہیں کہیں پر یہی رواج ہے کہ لڑکی والے لڑکے والے کے پاس نہیں جاتے، لڑکا والا خود لڑکی والے کے پاس آتا ہے، چاہے بیٹی کی عمر کتنی بھی کیوں نہ ہو جائے. لیکن یہاں دیکھیے لڑکی والے خود چل کے لڑکے کے پاس گئے ہیں اور سیدھا کہا ہے میں چاہتا ہوں کہ اپنے دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں. تو اپنے بیٹوں پر رحم کیجئے اور بیٹیوں پر رحم کیجئے. خاندانی تانے بانے کو ختم کیجئے، رسم و رواج کو ختم کیجئے. اپنے یہاں تو بس ایک ہی خاندان ہے جس خاندان کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بیٹے کو اگر دوسرے خاندان کی بیٹیاں پسند ہے تو خاندان کی وجہ سے اس شادی کو مت روکیے. کتنے لوگ روکے ہوئے ہیں ہمارے خاندان کے خلاف ہے، اور خاندان کے خلاف جا کے شادی کیا تو اس کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے. اسلامی بائیکاٹ ہے یہ. کئی جگہ میں نے سنا بولے ہم لوگ خاندان سے ہٹ کے شادی نہیں کرتے. اسلام کے اندر تو ایک ہی خاندان ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہو گئی. شرط کیا ہے؟ 8 سال یا 10 سال تک آپ میرے گھر پہ رہیں گے. تو بیٹی کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، بیوی کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ان کو پانے کے لیے آپ کو 8-10 سال تک سسرال میں رہنا پڑے گا. اگر آج کل ہم اور آپ سسرال میں جا کے بس جائیں تو لوگ تانا دیں گے دیکھو چورو کا غلام ہے، بیوی کا نوکر ہے، یہیں آ کے بسا ہوا ہے. لیکن الحمدللہ فائدہ ہے. جس طرح ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کی خدمت بیوی بھی چاہتی ہے ان کے ماں باپ کی خدمت ہم کریں، اور اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. خدمت کریں گے تو ادھر کا بھی پورا مال اپنا، ادھر کا بھی مال اپنا. اگر سالہ نہ رہے تو کس کا ہوگا؟ صحیح ہے نا شیخ؟ ادھر کا بھی مال پورا
اپنا تو اسے اچھا ہے کہ ذرا خدمت بات کر کے آپ دیکھیے ایک دعا سے موسیٰ علیہ السلام کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ایک سہارا مل گیا، حوصلہ دینے والا آدمی مل گیا، جس نے فرعون جو ظالم تھا اس زمانے کا، اس سے اکیلا آدمی ٹکرا گیا اور کہا گھبرائیے نہیں، ہم ہیں نا، میں ہوں نا، میں ہوں نا. یہ جملہ بہت اچھا ہے، گھبرانے کی ضرورت ہے. ٹکرا گیا. اس کے بعد اپنی بیٹی بھی دے دی، لیکن یہ نہیں پوچھا آپ کا خاندان کیا ہے، بولیے بولیے، نہیں پوچھا. یہ نہیں پوچھا 1 لاکھ کماتے ہیں کیا. ہم اور آپ ہونے والے داماد میں کیا دیکھتے ہیں، جمائی اور کمائی سرکاری چاہیے. جمائی مطلب جمائی راجا، جانتے ہیں جمائی راجا، داماد سرکاری چاہیے، کمانے والا چاہیے، اور خود کی نوکری سرکاری چاہیے، باقی یہ سب پرائیویٹ. کیونکہ سرکاری نوکری کا فائدہ یہ ہے کہ وہاں کام نہ کرنے کا پیسہ ملتا ہے، اور کام اگر کر لیں گے تو کتنا پیسہ کمائیں گے کوئی حساب نہیں ہے، اللہ ماشاء اللہ. تو دیکھا آپ نے 1 لاکھ نہیں. تو اپنی بیٹی دیندار کو دیجیے، مالدار کو نہیں، دیندار کو دیجیے. اور یہاں دیندار سمجھ، انہوں نے اپنی بیٹی جو دی، ان کو کیا پتا کہ آگے چل کے ہمارا داماد وقت کا نبی ہو جائے گا، نہیں پتا. مالدار کے چکر میں رہتے تو نہیں دیتے. میرے بھائیوں، اس سے یہ پتا چلا وہ دعا جس نے موسیٰ علیہ السلام کی تقدیر بدل دی. ہم اور آپ بھی پڑھے، ہو سکتا ہے ہماری اور آپ کی بھی تقدیر ہو سکنے کے انتظار میں مت پڑیے گا. ایک دم یقین پیدا کر لیجیے جیسا موسیٰ علیہ السلام کو یقین تھا. اب کچھ بھائی مذاق کریں گے کہ مولوی صاحب میری تو اب شادی ہو گئی تو چانس، تو کیا اس کو پڑھ لینے سے دوسری تیسری چوتھی کی بھی چانس ہے کیا؟ بھائی لکھا ہوا تو نہیں ہے. اگر آپ انصاف کر سکتے اور آپ کے اندر ہے، کرنے والے کرتے نہیں، جو گرجتا ہے وہ برستا نہیں، جو برستا ہے وہ گرجتا نہیں، بولنے والے بولتے نہیں، دعا پڑھتے رہیے، کام کرتے رہیے، اور سب چل رہا ہے. اسے بولنے کی ضرورت. تو میرے بھائیو، یہ دعا کی بڑی اہمیت ہے. نوکری کے لیے بھی یہ دعا ہے، اور چھوکری کے لیے بھی یہ دعا ہے. کاروبار ٹھپ ہو گیا پھر بھی یہ دعا ہے. مطلب یقین کے ساتھ پڑھیے. ابھی مراکش کے ایک صاحب جن کا نام عامر ہے، وہ حج کرنے آئے ہیں. فلائٹ کتنی مرتبہ واپس آئی ہے ان کو لینے کے لیے؟ 3 بار ہے نا. تو تیسری مرتبہ لے کے گئی. اتنا یقین اللہ پر. میرے بھائیو، دعا اسی لیے ہے کہ سہاروں کے لیے سہارا. اس لیے کبھی مایوس مت ہونا، چاہے حالات جیسے بھی رہے. ایک دعا یہ ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کی تقدیر بدل دی. دوسری دعا جس نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقدیر بدل دی. اور ایسی دعا نہیں ہے جس میں آدھا گھنٹہ دعا لگے، 1 گھنٹہ دعا لگے، وقت لگے، نہیں، آدھا منٹ بھی نہ لگے. کون سی دعا ہے وہ؟ اللہم ارزقہ مالا وولدا وبارک لہ. اے اللہ تو انس کو مال دے، اولاد دے، اور جو کچھ بھی دے اس کو برکت دے دے. اگر اس کو اپنے لیے پڑھنا ہے تو یہ پڑھنا، اللہم ارزقنی مالا وولدا وبارک لی. کہ اللہ تو مجھے مال دے اور اولاد دے، اور جو کچھ بھی دے اس میں تو برکت دے دے. آدھا گھنٹہ لگا، 5 منٹ بھی نہیں لگا، 1 منٹ بھی نہیں لگا یہ دعا پڑھنے میں. لیکن اس دعا نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقدیر بدل دی. اس کو سنیں گے تو دیکھ لیجیے. حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الصوم، حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الصوم، حدیث نمبر 1982. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے. ان کی امی کا نام ام سلیم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے. اس سے یہ پتا چلا امام صاحب کو بھی چاہیے کہ لوگوں کی خیر خیریت معلوم کرنے کے لیے پبلک میں جائے. آج کل کچھ متولی صاحب نے امام پر اتنا زور لگا رکھا ہے کہ پہلا سلام ممبر پر یا سجدے کی جگہ پر، دوسرا سلام سیدھا اپنے گھر میں، ادھر ادھر کسی سے ملیے گا نہیں. اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ گئے. ان کی امی جو ہے وہ کھجور اور گھی لے کے آ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے سے ہیں تو کہا میں روزے سے ہوں، تو لے گئے.
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے لگے تو گھر کے کونے میں نماز پڑھ دیا. آنے لگے تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی نے کہا ان لی اویسا، یہ میرا پیارا انس ہے، اس کے لیے دعا کر دیجیے. ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے. بچے کو کیا معلوم کہ ماں نے کتنی قربانی دی ہے. باپ ہوتا ہے، اولاد کو کیا معلوم باپ نے کتنی قربانی دی ہے. تو جب وہ آنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا کر دی، اللہم ارزقہ مالا وولدا وبارک لہ، اے اللہ تو انس کو مال دے اور اولاد دے، جو کچھ بھی دے اس کو برکت دے دے. بخاری شریف کی حدیث ہے یہی. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں اس دعا کا اثر جس نے تقدیر بدل دی. فإنی لمن اکثر الانصار مالا، میں انصاریوں میں سب سے بڑا مالدار ہوں مدینہ کے اندر. ہم اور آپ کہیں گے کہ میں اس گاؤں کا سب سے بڑا پیسے والا ہوں؟ ڈر کے مارے نہیں کہہ رہے ہیں، کیا معلوم کو پیچھے پڑ جائے گا، کوئی پیچھے پڑ جائے گا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دعا سے جو فائدہ ہوا ہے، 4 فائدے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس دعا سے ان کا 4 فائدہ ہوا. نمبر 1، سب سے بڑے مالدار تھے انصاریوں میں، انصار صحابہ میں. دوسرے کا باغ سال میں 1 مرتبہ پھلتا تھا، ان کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھلتا تھا. تو آپ بتائیے باغ جب 2 مرتبہ پھلے تو آمدنی کا کیا کہنا. دلیل صحیح بخاری کتاب المناقب حدیث نمبر 3833. اور ان کے باغ میں ایک پیڑ ایسا تھا جس سے مشک کی خوشبو آتی تھی، ایک پیڑ ایسا تھا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے. تو نمبر 1 مال میں بھی آگے. نمبر 2 جان میں بھی آگے ہیں الحمدللہ. کتنے سال کی عمر انہوں نے پائی ہے؟ لگ بھگ 90 سال یا 100 سال. 2 فائدے ہو گئے. تیسرا فائدہ جس کو ہم اور آپ اگر سنیں گے تو تعجب کریں گے کہ ایسا بھی ہوتا ہے. اس دعا کا اثر اتنا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بچے تھے، بہت زیادہ بچے تھے. اب میں شروع کرتا ہوں، آپ لوگ صرف مجھے گھور کر دیکھتے رہیے. 5 نہ 10 بس 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100. ارے رکو مولوی صاحب، 110. کتنے بچے تھے؟ اب آپ کچھ لوگ بولیے، بولیے نا، ساتھ دے ہی نہیں رہے. اس سے پہلے حدیث سن چکے ہیں آپ لوگ. نہیں 150 نہیں، 120 سے بھی زیادہ بچے تھے. غور سے سنیے گا، 120 سے بھی زیادہ بچے تھے. آئی حدیث سمجھ میں؟ 120 سے بھی زیادہ بچے تھے. پوتے پترے ناتے نوازی سب ملا کے 120 سے. کہاں سے کھاتے ہوں گے؟ کون سی بلڈنگ میں رہتے ہوں گے؟ کھلانے والا اللہ ہے، انتظام کرنے والا اللہ ہے. اتنا بڑا مجمع ہے. اگر میں پوچھ لوں کہ 10 بچے کس کے پاس ہے، کمی ہاتھ اٹھیں گے. کیوں؟ ابھی صرف ایک ہی ہے. 1 کے بعد ابھی نہیں، 2 کے بعد کبھی نہیں. چھوٹا پریوار سکھی سنسار. اور اگر پہلا بیٹا ہو گیا تو دوسرا بند. کہیں کہیں ایکسیڈنٹ ہو گئے، دونوں بچے نکل گئے تو اب انہوں نے سرجری کرا لی ہے نا لیڈیز سب. اور پڑھی لکھی جو جتنا ہے اتنے زیادہ ایڈوانس ہے. یعنی ان کو اللہ کو بھروسہ ہے ہی نہیں کہ بچے ہوں گے تو کہاں سے کھائیں گے. ابھی ویڈیو کلپ میں دیکھ رہا تھا، ایک عورت کو 25 بچے ہیں. تو اس سے رپورٹر نے پوچھا کہ بہنی کہاں ہے ارادہ؟ بولے ہاف سینچری. سمجھے؟ ہاف سینچری مطلب 25 اور ہونا. رہنے سہنے کے لیے فٹ پاتھ ہے نا، اللہ انتظام کریں گے. آپ غور کریں اس پر. دعا کا اثر ہے. آپ کتنے لوگ چاہتے ہو کہ مولوی صاحب یہ والی دعا مت دیجیے گا، یہ والی، یعنی یہ ٹکڑا نکال کے کہ بچے زیادہ ہونا. بچے زیادہ ہونے کا فائدہ پتا ہے آپ کو؟ فوج میں کام آئیں گے، حفاظت کریں گے. اور زیادہ ایک روٹا تو دوسرے کے یہاں بھاگ جائیے گا. اور سب اگر 10-10 ہزار روپے جیب میں دیا تو ابا اتنا پیسہ لے کے گھومتے رہیں گے. فائدہ ہے کہ نہیں؟ زیادہ کچھ بولنا نہیں. ایک کا بہت نخرا رہتا، بہت نخرا رہتا، بہت ناز رہتا. اور جب کئی رہتے تو ہمارا نخرا رہتا، ابا ہمارے یہاں تو ہمارے یہاں، ہمارے یہاں، ہمارے یہاں. وہ شان بنی رہتی ہے.
اس لیے میرے بھائی اس دعا کا اثر 3 فائدے میں بتا چکا ہوں. چوتھا فائدہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ہوا کہ حدیث بیان کرنے میں 3 نمبر میں ہے یہ. یعنی اتنے بچوں کو بھی دیکھ رہے ہیں, مال کو بھی دیکھ رہے ہیں, قرآن حدیث کے لیے وقت بھی نکال رہے ہیں, مسجد میں بھی ٹائم نکال رہے ہیں سننے کے لیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہیں اور حدیث یاد بھی کر رہے ہیں. اب ہم میں سے کوئی بھائی بتا دے کہ جن کے پاس بچے بھی زیادہ ہیں, کاروبار بھی دیکھ رہا ہے, امام صاحب کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے, حدیث بھی یاد کر رہا ہے, کوئی بتا دے؟ بالکل نہیں. لیکن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنی حدیث نمبر 3 پر آئی ہے. نمبر 1 پہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ٹوٹل حدیث جو بیان کرتے ہیں 5374 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5374. دوسرے نمبر پہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے 2630 2630. تیسرے نمبر پہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2286 2286 2286. اور چوتھے نمبر پہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتی ہے 2210 2210. یہ 4 ایسے ہیں جن کا نام آتا ہے, اس میں سے ایک انس بن مالک ہے جو نمبر 3 پر ہے. باغ بھی خوب پھلا ہوا ہے, مال بھی ہے, اولاد بھی ہے, عمر بھی ہے, قرآن حدیث بیان کرنے میں بھی ہے. صرف وہی دعا کا اثر ہے جس نے تقدیر بدل دی. اللہم ارزقہ مالا وولدا وبارک لہ. اس لیے میرے بھائیو ہمیں اور آپ کو دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک دعا اور ہے, ہم میں سے کچھ بھائی ایسے جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں, ایک ایسی دعا آج بتا رہا ہوں, اس کو پڑھیے گا تو پہاڑ برابر قرض بھی اللہ اتار دیں گے انشاءاللہ. بولیے. اور اس دعا کی ضرورت پڑتی ہی ہے, قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے. کتنے لوگوں نے سوسائڈ کر لیا, آتم ہتیا کر لیا, اپنے آپ کو مار لیا, چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہے, کس کے سامنے جائیں, شرما رہے ہیں, منہ نہیں دکھا سکتے, جھوٹ بول رہے ہیں, ہے ہی نہیں, کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے, وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیسے قرضہ اترے گا. میرے بھائیو آج ایک ایسی حدیث ہے, اس کو لکھ لیجئے گا, نہیں ہو تو مولوی صاحب سے لے لیجئے گا. جو بھائی پھنسے ہوئے ہیں, میں تو یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو قرض میں ڈوبے ہو اس کا قرضہ تو خود اتار دے گا. دلیل سنن ترمذی کتاب الدعوات حدیث نمبر 3563. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک نوکر آیا جو کسی کا غلام تھا. اس نے کہا کہ میں پیسے ادا نہیں کر سکتا سیٹھ کو, پلیز میری مدد کیجیے. فاعینی, تو آپ میری مدد کیجیے. اسے یہ پتا چلا جو لوگ قرض تلے دبے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ سیٹھ لوگوں کے پاس جائے اور کہے سیٹھ صاحب پلیز میرا قرضہ آپ اتار دیجیے. لیکن شرم کے مارے ہم اور آپ نہیں جاتے ہیں, جائیں گے تو بھگا دے گا. نیچے والے مانگ کے اپنا کام چلا رہے ہیں, اوپر والے کو لوگ خود ہی دے رہے ہیں, بیچ والا سے منہ تاک رہے ہیں. اس میں سے علماء کا طبقہ بھی ہے, کتنے لوگ قرض تلے دبے ہوئے ہیں لیکن ہم اور آپ ان کی آنکھ کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں, کبھی ہم نے اور آپ نے پوچھا ہی نہیں. تو جب اس نے کہا میری مدد کیجیے, اس سے یہ پتا چلا جب آپ کے اوپر قرضہ ہے تو آپ خود سیٹھ لوگوں کے پاس جائیے اور سیدھا کہیے بھائی میرے اوپر قرضہ ہے, قرضہ چکانے میں میری مدد کر بھائی. کھل کے بولیے, شرمائیے نہیں. تو وہ آدمی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھ بھائی, سیر پہاڑ کے برابر بھی اگر تیرا قرضہ ہے تو اس دعا کے اثر سے اللہ تعالیٰ تیرا قرضہ اتار دیں گے. لیکن ایسا نہیں کہ صرف دعا ہی کرتے رہیں گے تو قرضہ اترے گا, دماغ سے نکال دیجیے. دعا بھی کرتے رہیے, دعا بھی کرتے رہیے, تو اللہ راستے کھول دیں گے, کسی کا دل آپ کے لیے کھول دیں گے اور آپ کا قرضہ اتار دے گا. لیکن فکر آپ کو خود کرنی ہے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اے اللہ تو حلال دے کر حرام سے کافی ہو جا. اے اللہ بس تو اپنی طرف سے دے کے دوسروں طرف سے بھی نیاز کر دے, بس تیرا ہی سہارا رہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا سکھائی ہے, پہاڑ برابر قرضہ بھی اس دعا کے اثر سے اتر جائے گا. اس لیے میرے بھائیو جو کوئی اس کے اندر ہیں بس دعا کرتے کہ اللہ ان سب کے قرضے کو اتار دے. اب آخری بات یہ بیان کر کے میں آپ سے رخصت ہوں گا.
دعا سے انہونی چیز ہونی ہو جاتی ہے. کتنے بھائی ایسے ہیں جن کی شادی کو 8 سال ہو گئے 10 سال ہو گئے بچے پیدا نہیں ہو رہے. دونوں نارمل ہے, دونوں کا رپورٹ نارمل ہے. جن کو بچے نہیں پیدا ہو رہے وہ بھی پریشان ہیں, جن کو بچے ہو گئے وہ اور پریشان ہیں. کتنے لوگ پریشان ہیں کہ بیٹا ہو جائے اور کتنے لوگ پریشان ہیں کہ بچہ ہو جائے. یعنی بیٹے کے لیے پریشان ہے تو بیوی کو چھوڑ دیا, ارے کم سے کم بیٹی تو ہے, بیٹی رحمت ہے. کتنے لوگوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا کہ صرف بیٹی پیدا ہو رہی ہے, تو آپ بیوی بھی طلاق دے دیں گے کہ صرف بیٹے پیدا ہو رہے ہیں. دونوں طرف سے ہونا چاہیے نا. واہ رے واہ, ہے نا. بیٹی پیدا ہوئی تو بیوی کو طلاق, اور بیٹے پیدا ہوئے تو شوہر کو طلاق. چلے گا. بیٹی اور بیٹا دینے والا اللہ ہے. بیٹی رحمت ہے, گھر کی رونق ہے, اولاد اللہ کی نعمت ہے, ایک بڑی آزمائش ہے. کسی کو اللہ دے کر آزماتا ہے, کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے. لیکن جن کو بچے پیدا نہیں ہو رہے ہیں, خاص طور پہ وہ مائیں اور بہنیں جو تانا دیتی ہیں, گھر کی جو ساسو ماں, نانی ماں, یہ سب تانا دیتی ہیں, بابو کب آئیں گے, دادا دادی بولنے والے ہمارے ہاتھ میں ہے کیا. لیکن میں ان ماؤں سے کہنا چاہتا ہوں, ان بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں, آپ کو اولاد نہیں ہو رہی ہے تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اولاد نہیں تھی, لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی نہیں کہا کہ آپ دعا کر دیجئے مجھے بچے ہو جائیں. نہیں, میرا رب چاہے گا تو اولاد ہے, نہیں چاہے گا تو نہیں ہے. آپ اپنے دماغ کو دوسری جگہ لگائیے. کتنی بہنیں ڈپریشن میں چلی گئی, بچے نہیں, ارے نہیں ہو رہے, اللہ نہیں چاہ رہا, نہیں ہو رہے, تو اتنے ٹینشن کیوں ہے آپ کو. اپنا دماغ دوسری جگہ لگائیے, دوسرے کام میں لگائیے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا دماغ دوسری جگہ لگایا. 6 سال کی عمر میں شادی ہوئی, 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی, 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی, اور 40 سال تک اسلام کی خدمت کرتی رہی, اور مومنوں کی ماں ہم سب سے رخصت ہو گئی. کبھی نہیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک زندہ رہی, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعا کر دیجیے. ماں بہنوں کے لیے نمونہ ہے. آپ فورس مت کیجیے کسی چیز کے لیے, کوشش ضرور کر سکتے ہیں, دوا دارو کرائیے, لیکن مایوس مت ہوئیے. کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا, مردوں کو دیکھا مایوس ہے, پولیس صاحب ارے نہیں ہے تو نہیں ہے, مایوس نہیں. کبھی مایوس مت ہونا, اور دعا سے انہونی چیز ہونی ہو جاتی ہے. آئیے دعا. بوڑھے زکریا علیہ السلام نے دعا کی, بوڑھے ہیں اس لیے, خاص طور پہ جن کو بچے نہیں ہو رہے, رات میں اٹھ کے میاں بیوی تہجد پڑھے, اللہ سے مانگے, روئیں اور گڑگڑائیں. اللہ کے یہاں نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے, یہ ہمارے اور آپ کے دماغ کا ہیر پھیر ہے. اور کبھی مایوس مت ہونا, بولے میرے رب کا یہی فیصلہ, اس پر ہم راضی ہیں. وہاں مرنے کے بعد جنت میں اللہ تعالیٰ اولاد دے دیں گے, وہاں کوئی اپنی خواہش کے بغیر نہیں رہے گا. آخری بار زکریا علیہ السلام نے دعا کی, رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, اور اللہ نے دے دی. سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 89, رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 38, سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 4, ورب اکن بدعائک رب شقیہ, میں اے میرے رب تجھ سے دعا کر کے کبھی مایوس نہیں رہا. اور یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. تو میرے بھائیوں, اولاد کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں, کوشش کر سکتے ہیں, لیکن اپنے آپ کو پریشان نہیں کر سکتے. اور دوسروں کے تانے آپ نے نہیں سنا. تانا کیوں دیکھے بھائی, یہ تو رب کا فیصلہ ہے. تو یہ چند دعا میں نے آپ کے سامنے رکھی, کافی اہم دعا ہے. اگر ہم اور آپ پریشانی میں ہیں تو یہ دعا پڑھتے رہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اللہ پریشانی سے نکال دیں گے. سنن ترمذی کتاب الدعوات حدیث نمبر 3505. روزی روٹی کے لیے دعا پڑھتے رہیے, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. شادی بیاہ کے لیے بھی ہے, اگر نہیں ہو رہی ہے تو اللہ راستے نکال دیں گے. اللہم ارزقنی مالا وولدا وبارک لی, یہ بھی ایک دعا ہے. دعا تو بہت ساری دعا ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. لیکن جن لوگوں کی تقدیر بدلی ہے اس کا تذکرہ میں نے کیا. انشاءاللہ کسی اور مناسبت سے پھر ہم لمبی گفتگو کریں گے. ابھی تو ویسے ہی آنا ہوا تھا, آپ لوگوں کی محبت میں پھر آ گئے, آپ لوگوں کی محبت کھینچ لائی. یہی محبت ہمیشہ رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جن کو بچے نہیں ہو رہے اپنی رحمت سے دعا عطا کر دیں.
جو قرض میں ڈوبے ہوں اللہ ان کے لیے تو ہی راستہ نکال دے اور ان کا قرض تو ہی اتار دے. ایک واقعہ یاد آ گیا, سنائی دیتا ہوں بس تھوڑا سا. بخاری شریف کی حدیث ہے, حدیث نمبر 3129. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے ابا زبیر, ان کے اوپر بہت قرضہ تھا. تو جب ان کے موت کا وقت آیا تو اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا, کہا بیٹا میرے اوپر قرضہ ہے, چکا دینا بیٹا. بیٹا ہو تو ایسا کیسا؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا, میری زمین ہے اور تو نام لے کے بیٹا دعا کرنا کہ اے زبیر کے مولا تو مدد فرما. زبیر کے مولا کون ہے؟ مولا مطلب اللہ. نام لے کے, تو نام لے کے بھی دعا کیجیے گا اے عبد الرحمن کے مولا میرے اوپر قرض ہے تو اتار دے. اللہ کو گر گراہٹ بہت پسند ہے. تو جب بھی ایسا ہو, ان کا جتنا کھیت تھا, کھیت اتنا کم تھا کہ قرضہ اتر ہی نہیں سکتا تھا, کتنے لاکھ کا قرضہ تھا. لیکن جب بھی کھیت بیچنے کے لیے جائیں یہی دعا پڑھ لیں, اے زبیر کے مولا زبیر کا قرضہ اتار دے. تو اب اس کی بولی لگے, تو زمین ہے وہ آپ کے الگ بولی لگا رہا, وہ الگ لگا رہا, وہ الگ لگا رہا, اتنی بولی لگا دیا, اتنی بولی لگا دیا کہ پورا قرضہ بھی اتر گیا. اور ان کی جو 4 بیویاں تھی سب کو الگ الگ کئی لاکھ روپیہ مل بھی گئے. وہ لمبی حدیث ہے, وہ بہت لمبا وقت جائے گا, وہ بتا نہیں سکتے. بس اتنا بتائیں کہ آپ کیوں پریشان ہیں کہ میرا قرضہ اتنا زیادہ ہے میں اتار نہیں سکتا. اللہ آپ کی چھوٹی چیز میں اتنی برکت ڈال دے گا, آپ کا قرضہ اتر جائے گا. لیکن اللہ سے کنیکٹ رہیے. قرضہ لیجیے چکانے کے لیے, یہ مت لیجیے بےایمانی کے لیے. میرے بھائی یہ چند باتیں تھی, اللہ پریشان حال کی پریشانی کو دور کر دے. آمین. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک چیز